قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بساتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله وطرف الكساء وعمي باليمنى إلى السماء فقال اللهم إني هؤلاء لحل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دحي ما يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنون أنا حرب لمن حارمهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجر صلواتك وبركاتي ورحمة وغفرانك ورزوانك ألا وعليه وزبانكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا اللهم محمد وآل محمد وجل. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرشا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يزي ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل محل بيت النبوة فمعاد الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي نحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فيبت الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله على علي ولا يكريك السلام ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرشا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لندخل معكم فهل تأذنوا لي أنت يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال يا بن الله قد أوحى لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي هو الذي بعث لك نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفله أهل الذي وفيه جمع من شيتنا مميبين إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. فقال علي إذا والله فزنا وفاز الشيوط ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي الثاني والذي بعثني لك نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا ذا في محفله أهل الأرض وفي جمع من شيتنا محبين ففي محموم الله فرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالبة حاجة إلا قضى الله حاجته إلهي من اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي والله فزنا وصيدنا وكذلك شيطنا فاز وصيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة ما صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا
امام 14 نسلی علیہ السلام بابا کے بلند سلوات اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد گیا اہل ازاں ماہ محرم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، رضادار کا دل کہتا ہے پہ ہم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، آ گیا اہل ازاں ماہ محرم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، ہلال و شام محرم یہ کیا خبر لائے، کہ رنج درد کے بادل ہر ایک طرف چھائے، سبھی یہ کہتے ہیں نہ جانے کیوں آخر، یہ چاند دیکھ کے آنکھوں میں اشک بر آئے، ہر رضادار کا دل کہتا ہے پہ ہم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، آ گیا اہل ازاں ماہ محرم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، نہ جانے ماہ محرم کی کیسی ہے تاثیر، وطن سے دور جنہیں لے کے جاتی ہے تقدیر، وہ اس مہینے میں تمنا کرتے ہیں وطن میں جا کے کرے ہم بھی ماتم شبی، ہر رضادار کا دل کہتا ہے پہ ہم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، آ گیا اہل ازاں ماہ محرم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، وطن سے دور جو رہتے ہیں اس مہینے میں، وطن کی یاد مچلتی ہے ان کے سینے میں، میرے پسر کے محب وطن پہنچ جائے، دعا کرتی ہے ایک ماں یہی مدینے میں، ہر رضادار کا دل کہتا ہے پہ ہم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، آ گیا اہل ازاں ماہ محرم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، وطن میں جا کے غمِ بے وطن منائیں گے، نبی کے لال پہ اشک عزا بہائیں گے، غریب کھانوں میں بچھا کے فرش غم، جناب فاطمہ زہرا کو ہم بلائیں گے، ہر رضادار کا دل کہتا ہے پہ ہم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، آ گیا اہل ازاں ماہ محرم، چلو وطن کو چلے، چلو وطن کو چلے، اسی مہینے میں اجڑا ہے خاندان بطول، اسی مہینے میں مارا گیا ہے جان رسول، اسی مہینے میں نبی کے گلشن کا بلا کے دشت میں بکھرا ہوا ہے ہر ایک پھول،
ہر زادہ کا دل کہتا ہے پہ ہم چلو وطن کو چلے چلو وطن کو چلے آ گیا اہل اذان چلو وطن کو چلے چلو وطن کو چلے بیاد تشنگی ابن فاطمہ زہرا صدا پلائیں گے پیاسوں کو پانی اہل ازاں زمانے والوں کو بتاتے جائیں گے کہ کربلا میں تھا نہر فرات پہ پہرا ہر زادہ کا دل کہتا ہے ہم چلو وطن کو چلے چلو وطن کو چلے آ گیا اہل اذان چلو وطن کو چلے چلو وطن کو چلے علم بھی حضرت عباس کا سجائیں گے اور اس پہ پھول عقیدت کے ہم چڑھائیں گے مریض دنیا کے علم کی چھاؤں میں علی کے لال سے آ کر شفائے پائیں گے ہر زادار کا دل کہتا ہے پہ ہم چلو وطن کو چلے چلو وطن کو چلے آ گیا اہل اذان چلو وطن کو چلے چلو وطن کو چلے وطن سے دور جو رہتے ہیں شبیہ و رضا ان سے کہہ دو سکینہ کو یاد کر لے ذرا صدا جو روتی تھی وطن کی یادوں میں مگر وطن اسے جانا نصیب ہو نہ سکا ہر زادار کا دل کہتے پہ ہم چلو وطن کو چلے چلو وطن کو چلے آ گیا اہل اذان چلو وطن کو چلے چلو وطن کو چلے پر محمد والے محمد صلوات بر محمد والے محمد صلوات میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے یہ غم سہا نہیں جاتا کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا سنا ہے لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں سنا ہے لوگ یتیموں
से प्यार करते हैं। मैं बदनसीब हूँ बाबा, कोई यतीम ना हो मेरी तरह, मेरे बाबा कोई यतीम ना। कोई तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख देता, कोई तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख देता, कोई तो देता दिलासा, कोई यतीम ना हो मेरी तरह, मेरे बाबा। मुझे यतीमी का एहसास ये दिलाता है, मुझे यतीमी का एहसास ये दिलाता है। मेरा फटा हुआ कुर्ता कोई यतीम ना हो मेरी तरह, मेरे बाबा कोई यतीम ना। ज़मीं पे नींद भी आए तो आए किस तरह, ज़मीं पे नींद भी आए तो किस तरह आए। छूटा है बाप का सीना, कोई यतीम ना हो मेरी तरह, मेरे बाबा कोई यतीम ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा। चाँद मुहर्रम के तू बदली चला जा, घर ज़हर के लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदा। 1400 बरस बीते, 1400 बरस बीते, सब करते हैं शिकवा, ए चाँद मुहर्रम के तू बदली चला जा, ए चाँद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, मिलने के लिए वाली को बेचैन बड़ी है, कब से कबर की ये राहों में खड़ी है, बिछड़ी है मुद्दत से, बिछड़ी है मुद्दत से, इसे तू ना नजर आए, चाँद के तू बदली में चला जा, ए चाँद मुहर्रम के
تو بدلی میں چلا جا ویرانی گھروں میں اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سریرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گن گن کے تو سغرانی یہ دن ہے گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات صلی اللہ جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روضہ شبیر پر دوں گی دعا لے چل مجھے جانے والے جس جگہ جاگی تھی قسمت خود کے وعدے دیکھوں گی میں جس جگہ جاگی تھی قسمت خود کے وعدے دیکھوں گی میں آسیوں پر کیسے ہوتی ہے عطا چل مجھے جانے والے ہے جہاں گنجے شہید ہے جہاں نہر فرات جس جگہ سید میرا پیاسا رہا چل مجھے جانے والے جس جگہ سے گرے اس جگہ میں بھی کروں تم ذرا چل مجھے جانے دل الجھ کر رہ گئے جہاں دل وہاں پر فدا
مسکرا کے تیر کھا کر سو بس ہو جہاں وہاں چہرے پہ سرور نے ملا چل مجھے جاننے والا ہائے وقت جہاں لے سکے وقت میں ڈھونڈتی پھرتی سینہ باپ کا چل مجھے جاننے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے صلوات بولے محمد اے بھائی بجل فرجهم ابو عبداللہ باوا جبران شلوات اللهم برائے علی و اولاد علی باوا جبران شلوات جیسے آپ کو کمفرٹیبل کمفرٹیبل اوپر لاسٹ اس کے تھرڈ پہ بیٹھ اللهم صل على محمد وجل فرجهم بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وجل فرجهم اپنی آواز چیک کیجیے گا آن نہیں ہے بر محمد وآل محمد سب مل کر بآواز بلند حیدری صلوات بر علی و اولاد علی سب مل کر بار دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات آئی ڈونٹ تھوڑا سا اپ ہو جائے اوکے نو پرابلم برائے تشریف آوری صاحب اعزا بانی حقیقی مجلس سیدہ کونین مادر حسنین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آج کی اس نورانی فرش عزا پر انشاءاللہ سب مل کر بار دیگر بآواز بلند زینبی صلوات سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بار دیگر بآواز بلند صلوات بھیجیے اللہم محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایتہ
الحسين وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وأخته زينب الكبرى عقيلة بني هاشم وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء ثم الصلاة والسلام للعالمين أبا الزهراء أبي القاسم المصمد صلوات صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صلوات اللهم صل على سب سے پہلے صاحب اعزا بانی حقیقی مجلس بنت نبی زوج علی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو آج کی اس نورانی فرش اعزا پر جو منسوب ہے شہداء کربلا کے ساتھ، یہ فرش اعزا جو نام قاسم، جو نام علی اکبر، جو نام علی اصغر، جو ام رباب، جو ام لیلہ، جو ام فروا، جو وہب اور جون کے نام بچھا دی گئی ہے، ان تمام شہداء کے ماؤں کی جانب سے، ان تمام شہداء کے پیاروں کی جانب سے آپ سب کو ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ فرش عزائے شہدائے کربلا سے میری کوئی بھی مائیں بہنیں خالی ہاتھ نہ لوٹے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے مارننگ میں بھی مجلس کی ہوگی، جنہوں نے ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد اور ابھی ایوننگ میں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ یہاں سامنے مجلس میں جائیں گی۔ تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سعادت اگر خدا نے، تھوڑی دیر کے لیے رکھ دے مصائب میں، بھلے آپ کم کر دیجیے گا، یہ سعادت اگر خدا نے آپ کو چوز کیا اور زیادہ سے زیادہ مجالس میں شرکت کرنے کی سعادت سے خدا نے آپ کو نوازا، یہ کہاں سے ہوا اور کیسے آپ کو چوز کیا گیا؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، توجہ سے سنیے گا، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں
مولا حسین کا خونالود کرتا تھما دیتا ہے اور وہ جیسے علم کا پھریرا لہراتے ہیں نا، اس طرح حسین کی خونالود کرتے کو لے کر وہ پوری دنیا میں چاروں طرف طواف کرتا ہے، اور جہاں جہاں وہ طواف کرتا ہے، جہاں جہاں مولا سید الشہداء کا وہ کرتا لہراتا ہے، وہ ہوا جس چیز کے دل کو لگتی ہے خدا اسے فرش عزا کا مہمان بنا لیتا ہے اور فضا عزادار بن جاتا ہے۔ سو پروردگار عالم نے وہ ہوا کی جھونکے آپ تک پہنچا دی، آپ کو فرش عزائے سرکار کربلا امام حسین علیہ السلام کا مہمان بنا دیا۔ اور آج تمہیداً میں اپنے ٹاپک کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی جو مجھ سے بہت ریکویسٹ بھی کی گئی اس انتظامیہ اور کمیٹی کے جانب سے، وہ یہ کہ آپ برزخ کے حوالے سے کچھ پڑھ لیجئے گا، آپ قیامت کے حوالے سے کچھ پڑھ لیجئے گا۔ سو بہت مشہور ہے دعائے توسل میں، ہم سب کیا پڑھتے ہیں دعائے توسل میں؟ یا وجیہن اشفع لنا عند اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ دنیا میں بھی وجیہ ہے، آپ آخرت میں بھی وجیہ ہے، سو کائنڈلی یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ ہے، آپ کو آپ کے علی کا واسطہ ہے، مجھے، میری فیملی کو، میرے اہل و عیال کو، میرے پیاروں کو دنیا میں بھی وجیہ بنا دے، اور کیا آخرت میں بھی وجیہ بنا دے، برزخ میں بھی مجھے وجیہ بنا دے۔ وجیہ کا مطلب کیا ہے؟ وجیہ وہ ہے جسے دنیا میں بھی لوگ رسپیکٹ دے، وجیہ وہ ہے جو قبر میں بھی سکون سے سوئے، وجیہ وہ ہے جسے شفاعت کا حق دے، وجیہ وہ ہے جو صحرائے محشر میں بھی پیسفل رہے، اور وجیہ وہ 7 دروازے ہیں اور 7 دروازے الحسین سے لے جایا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وجیہ۔ سو دعائے توسل میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا، یا علی آپ وجیہ ہے، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اینڈ دین ہم جاتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے در پر اور ان کی چادر کو تھام کر حبیحتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، اسی طرح ہم امام زمانہ تلک پہنچتے ہیں، اینڈ دین اینڈ پر آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ یا سادتی یا مولاتی، آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہے، انتم رجائی، آپ لوگ ہی میرے لیے امید کا دروازہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ سو یہ برزخ کے حوالے سے یہ فرش عزا انشاءاللہ نیکسٹ مجالس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا دیں گے کہ محرم الحرام سے جو فائدہ اٹھا لے گا، فرش عزا کا جو مہمان بنے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو رسم عزا کے ساتھ ساتھ انفارمیلٹیز کے ساتھ ساتھ عزم عزا کو اپنا لے گا، جو فکر حسین کو سنتے سنتے، ذکر حسین کو سنتے سنتے فکر حسین کو اپنا لے گا، جو حسین کا نام لیتے لیتے حسینی کام انجام دے گا، اللہ سبحانہ تعالی برزخ میں اسے جنت برزخی میں جو ہے جگہ عطا کرے گا۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ پروف بھی، ریفرنس بھی اور ان شخصیات کا بھی انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے ان مجالس میں۔ سو جس کے بعد جہاں جن کے دلوں میں موت کے لیے خوف ہوگا، ساتھ ساتھ رجا بھی بڑھتی جائے گی، وہ ہوپ فلی ہو جائیں گے، الحمدللہ میری ماں نے مجھے عزادار بنا دیا، الحمدللہ مجھے وراثت میں میرے فادر سے پراپرٹی سے پہلے، زیور سے پہلے، جولری سے پہلے، کچھ بھی ملنے سے پہلے خدا کا شکر ہے مجھے عزاداری ملی ہے۔ اور یہ عزاداری وہ ٹریجر ہے جس سے آپ قبر کو بھی سنوار سکتے ہو، جس سے آپ جنت برزخی کو بھی خرید سکتے ہو، اس لیے کہ برزخ وہ عالم ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک قیدی کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے گا، ایک قیدی جو جیل میں بند ہوتا ہے نا، اس کے لیے گھر والے کھانا بھی بیچ سکتے ہیں، اس کے لیے گھر والے پریس کر کے سوٹ بھی بیچ سکتے ہیں، اس کے لیے گھر والے بہت کچھ ہر عید پہ، ہر ایونٹ پہ بیچ سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کیا وہ قیدی آپ کے لیے کچھ بیچ سکتے ہیں؟ نیور، کسی صورت، کیونکہ اس کے پاس کچھ اویلیبل بھی نہیں ہے، اس کے پاس وہ اتھارٹیز بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس وہ فضا بھی نہیں ہے۔
جہاں جا کر وہ کچھ کمانا چاہے، کچھ کرنا چاہے اور اپنی فیملی کے لیے بھیجنا چاہے۔ برزخ کا جو عالم ہے سیم قید خانے کی طرح ہے۔ آپ یہاں سے بہت کچھ بیچ سکتے ہو، آپ یہاں سے کم از کم آپ جرم انجام دے کر کم گناہوں کے ساتھ آپ جا سکتے ہو، لیکن وہاں سے آپ اب کوئی ایکٹیویٹی انجام نہیں دے سکتے ہو۔ اور اس کے لیے بہترین سرمایہ جو آپ انویسٹ کر سکتے ہو، اپنے برزخ کو آسان کر سکتے ہو، وہ ہے عزاداری سرکار کربلا سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد صلی اللہ۔ مولا امام علی امیر بیان مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی انشاءاللہ نیکسٹ مجالس میں ہم آپ کو بتا دیں گے، وہ نور بن کر آپ کی شفاعت کے لیے قبر میں تو شاید آ جائے لیکن برزخ میں نہیں آئیں گے۔ وہ مولا فرماتے ہیں ان القبر، بے شک قبر، یہ حدیث ہے مولا علی کے، ان القبر اول منازل البرزخ و اول منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعده ایسر منہ وان لم ینجح منہ فما بعده لیس اقل منہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فار ایگزامپل میں مسقط کا ویزا لے کر، عمان کا ویزا لے کر مسقط ایئرپورٹ پہ پہنچی، اس کا مطلب ہے الحمدللہ اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اب میں ایزیلی مجالس پڑھنے جا سکوں گی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں قبر برزخ کی پہلی منزل ہے، فرسٹ سٹاپ آپ کے لیے برزخ میں وہ آپ کی قبر ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے فَإِنَّ نَجَا مِنْهُ، جو اپنے قبر کا سامان بنانے میں کامیاب ہو جائے، جو قبر کی وحشت، قبر کی دہشت اور قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو نجات دلانے میں سکسسفل اور کامیاب ہو جائیں، مولا فرماتے فما بعدہ ایسر منہ، اس کو تو میں علی گڈ نیوز دے رہا ہوں، آگے جا کر اسے صرف سرپرائز آسانیاں دیکھنے کو ملے گی۔ وَإِن لَمْ يَنْجَحْ مِنْهُ، لیکن جس نے اپنے آپ کو دنیا کا غلام بنا دیا، جو کنیز دنیا بنی، جو بندے دنیا بنے، جو دنیا میں جیلسی، جو دنیا میں میجک، جو دنیا میں جادو، جو دنیا میں حسد، جو دنیا میں بغض، جو دنیا میں کینہ، جو دنیا میں ہر اس گناہ کو کرنے میں انجوائے فیل کرتا رہا اور اپنے آپ کو دنیا کا غلام بنا دیا، مولا فرماتے ہیں فما بعدہ لیس اقل من، عذاب پہلا سٹیپ ہوگا عذاب کا، آگے جتنے مراحل ہوں گے اس سے بدتر اسٹرگلز اور عذاب اس کو سہنا پڑے گا، اور وہاں پر ہماری شفاعت اسے میسر نہیں ہوگی۔ تو جہاں امید ہے وہاں خوف بھی ہے عزیزان من۔ کسی نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا یہ جو قبر میں مرحومین کو جیسے مرتا ہے تو اس کے بعد ودن سیکنڈ اس کو پہلے انسان کہتے ہیں، ودن سیکنڈ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت۔ تھوڑی دیر پہلے ممی پاپا ڈیڈی ہسبینڈ وائف بیٹی بیٹا فرینڈ انسان سب کہتے ہیں، جیسے ہی روح نکل جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت، مردہ، مرحوم، ہے نا، یعنی وہ ایکسپائر ہو گیا، اب وہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، اور اس کی اتنی اوقات نہیں رہتی عزیزان من، جو اسے ٹچ کرے گا اس پہ کیا ہے؟ غسل واجب ہو جاتے ہیں۔ کس بات پہ ہم لوگ ایگو، کس بات پہ ہم لوگ غرور کرتے ہیں؟ وہ مولا کائنات کا نورانی کلام ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلے تو خون آلود نجس، اور جب دنیا سے جیسے ہی چلا جاتا ہے پھر نجس ہو جاتے، اور تم ایگو، انا اور فرعونیت کو اپنے اندر، جس دن مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کو سنوارنا ہے، برزخ میں جنت کو خریدنا ہے، 3 چیزوں کو دفنا دو، پلیز اسے یاد رکھیے گا، مولا علی علیہ السلام فرماتے 3 چیزوں کو اپنی لائف میں دفنا لو، جنت کے لیے میں علی مرتضیٰ ضامن بنتا ہوں، می آئی اینڈ مائی سیلف، یہ 3 چیزیں مولا کائنات فرما رہے، می آئی اینڈ مائی سیلف۔ جس دن آپ ان 3 چیزوں کو دفنا دو گے، جس دن آپ سب کا احساس کرو گے، جس دن آپ سب کی رسپیکٹ کرو گے،
जिस दिन आप गिव एंड टेक को समझोगे, जिस दिन आप दुनिया को कंतरा का मतलब क्या है, ब्रिज, पुल समझोगे, उस दिन मौला कायनात फरमाते हैं तुमने बरज़ख में जो है जन्नत को अपने लिए खरीद ली। सो मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला ये जो मरहूमीन को दफना दिया जाता है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये जो मरहूमीन को दफना दिया जाता है, तो क्या ये जो वहशत कब्र की नमाज हम लोग पढ़ते हैं, नमाज वहशत कब्र पढ़ते हैं, क्या ये सबके लिए ही इतना ज्यादा दर्दनाक और अजाब है? पता है मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि डिपेंड करता है उस मरहूम पर, उसने दुनिया में कैसी लाइफ गुजार ली हो। उसने दुनिया में, बहुत अजीब हदीस है, काइंडली इन चीजों को समझा करे कि रसूल अल्लाह भी फरमाते हैं मूतू क़ब्ल अन तमूतू, प्लीज प्लीज, रसूल अल्लाह फरमा रहे प्लीज मूतू, मर जाओ, क़ब्ल अन तमूतू, इससे पहले कि तुम्हें क्या आ जाए, मौत आ जाए। क्या कहना चाह रहे रसूल खुदा, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, यानी सुसाइड करने का कह रहे, गलत स्टेप उठाने का कह रहे, अल्लाह बिल्लाह। रसूल अल्लाह फरमा रहे नहीं, अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करो, दुनिया को अपनी नजर में गिरा दो, दुनिया को इतना पस्त करो कि जितनी ज्यादा तुम दुनिया से अपने दिल को दूर रखोगे, दुनियावी उमूर से अपने दिल को दूर रखोगे, उतने ही ज्यादा बरज़ख तुम्हारे लिए आसान होता चला जाएगा। मूतू क़ब्ला अन तमूतू। सो मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने अपने दिल को दुनिया का गुलाम नहीं बनाया, उसके लिए अज़ाब कब्र उतना ही कम होगा। जो दुनिया का गुलाम होगा उसके लिए वो 70 साल से भी ज्यादा दर्दनाक और अजाब होगा। ये बहुत मशहूर है, आप सबने सुना हुआ है कि एक दिन मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम रोते हुए आए रसूल खुदा के पास। रसूल खुदा ने सवाल किया, या अली आप इस तरह के रिया फरमा रहे, क्यों रो रहे हैं? मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पता क्या जवाब दिया, क़द वफ़दत उम्मी, मेरी माँ फातिमा बिनते असद की डेथ हो चुकी है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। तो रसूल खुदा ने अली के कंधों पे हाथ रखा, गौर से सुनिएगा, कंधों पे हाथ रखा और 4 काम अंजाम दिए। रसूल अल्लाह ने 4 काम अंजाम दिए। नंबर 1, हमारे यहाँ डेड बॉडी उठते हैं ना, सब भाग भाग के दौड़ के चले जाते हैं कि भाई गुस्ल खाने में जल्दी जाना है, जनाजा उठेगा फौरन हमने कब्रिस्तान अपने आप को पहुंचाना है। फातिमा बिनते असद की डेथ हो चुकी थी। रसूल अल्लाह को सबने देखा, असहाब ने, कि बहुत आहिस्ता स्टेप्स, बहुत ही स्लोली आप कदम उठा रहे थे। नंबर 1। सेकंड, रसूल खुदा ने अपना कुर्ता उतार दिया और मौला कायनात को दिया और फरमाया ये कुर्ता कफन के साथ रख लीजिएगा। थर्ड, जब जनाजा कब्र में उतारने लगे, रसूल अल्लाह ने फरमाया ये सिर्फ अली की माँ नहीं थी, ये मेरी भी माँ थी, तो मुझे पहले मेरी माँ की कब्र में लेटने की इजाजत दे दी जाए। खुद रसूल खुदा जाकर वहां पे लेट गए। 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तलकीन सुना दिए। और 5th, आपने क्या किया, जब नमाज जनाजा स्टार्ट किया तो 70 टाइम्स 70 दफा रसूलुल्लाह ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सो सारे असहाब हैरान रह गए कि आज रसूलुल्लाह से कुछ अजीब और गरीब हरकतें हमें देखने को मिली, कुछ नॉर्मल नहीं लगे हमें। यूं स्लोली स्टेप उठाना, कुर्ते का उतारना, खुद रसूल का कब्र में लेट जाना, खुद रसूल का तलकीन देना, और इसी तरह कितने टाइम्स आपने तकबीर दी? 70 टाइम्स, 70 दफा आपने नमाज जनाजा में तकबीर दिया। तो सबने दफनाने के बाद, हाँ, एक और काम भी, जैसे ही बीबी को दफना दिया और कब्र पर मिट्टी डाल दी, यूं रसूल अल्लाह ने कब्र बीबी फातिमा बिनते असद पे हाथ रखा और उसके बाद 3 टाइम्स क्या फरमाया? इब्नुक इब्नुक इब्नुक, यानी आपका बेटा आपका बेटा आपका बेटा। सब असहाब आए, या रसूल अल्लाह प्लीज, आज जब मैं मसाइब पढ़ूंगी ना, अपनी माँ को जरूर दुआ दे दीजिएगा,
اپنے فادر کو ضرور دعا دے دیجئے گا, اپنے مرحومین کو ضرور دعا دے دیجئے گا. سب صحابہ آئے, یا رسول اللہ آج ہمیں کچھ عجیب چیزیں دیکھنے کو ملی, آپ سلولی سٹیپ اٹھا رہے تھے, آپ نے کرتا اتار کے جنازے کے ساتھ رکھ دیا, آپ خود قبر میں لیٹ گئے, 70 ٹائمز تکبیر آپ نے دیے, اور قبر پہ ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں آپ نے 3 ٹائمز کیا کہا, ابنک ابنک ابنک. کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجے بر محمد وآلہ محمد. رسول خدا روتے روتے فرمانے لگے, وَأَمَّا, یہ جو تم لوگوں نے دیکھا میری ماں کا جنازہ اٹھا ہے, مجھے تو دوڑنا چاہیے تھا, مجھے تو اسپیڈلی جنازے تک اپنے آپ کو پہنچانا چاہیے تھا, بٹ میں نے سلولی قدم اٹھایا. وہ اس لیے کہ میں نے ملائکہ کے لشکر کو یہاں پہ دیکھا. مقام مادر علی مرتضی آپ دیکھ لیجئے, میں نے ملائکہ کے لشکر کو آرمی کی طرح یہاں فوج در فوج میں نے دیکھا. فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں ملائکہ آئے ہیں, مجھے قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی, اس وجہ سے میں سلو چل رہا تھا. اور دوسری بات جو تم لوگوں نے دیکھا, میں نے اپنا کرتا اتار کے کفن کے ساتھ رکھنے کو کہا, اس لیے کہ جب ایک دن ان کی حیات میں نے عذاب قبر, میں نے وحشت قبر, میں نے برزخ کے عالم کا ایک خاکہ ان کے سامنے پیش کیا, تو رو رو کر فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا, خدایا میری کمزوری پہ رحم فرما دے, اس روز مجھے نجات دے. میں نے فاطمہ بنت اسد کو وعدہ دیا تھا, میری ماں آپ کی شفاعت کا ذریعہ میں قبر میں رکھ دوں گا, اس لیے میں نے وہ کرتا رکھ دیا. اور اس کے بعد یہ جو 70 ٹائمز تکبیر میں نے دیا, اس لیے کہ میں نے فرسٹ ٹائم تکبیر دیا تو مجھے ملائکہ کی ایک لائن نظر آئی, سیکنڈ ٹائم میں نے تکبیر دیا دوسری لائن مجھے نظر آئی. میں نے دیکھا اس جنازے میں 70 لائن ہے ملائکہ کا, اس وجہ سے میں نے 70 ٹائمز تکبیر دیے. اور یہ جو میں نے 3 مرتبہ کہا ابنکا ابنکا ابنکا, جب 2 فرشتے آئے, اچھا غور سے سنیے گا, 2 فرشتے آئے, ایک صحابہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ جیسے ہی مردے کو عمان میں, مسقط میں, انڈیا میں, پاکستان میں, کربلا میں, وادی السلام میں کہیں پر بھی دفنا دیا جاتا ہے, کیا سڈنلی اسی وقت 2 فرشتے آتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نعم, جیسے ہی آپ مٹی ڈال دیتے ہو فوراً 2 فرشتے آ جاتے ہیں. کہنے لگے کہ ہم نے دفنا دیا, 2 فرشتے آئے اور آپ سے سوال شروع کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب دیا لا الہ الا اللہ. تیرا نبی کون ہے؟ جواب دیا محمد رسول اللہ. لیکن جب کہا تیرا ولی کون ہے, تیرا امام کون ہے, استحیت, شرما گئی کہ میں کس طرح خدا کے سامنے پراؤڈلی بولوں میرا بیٹا, میں نے اس کا ایسے بروٹ اپ کیا, میری تربیت ایسی تھی, میرا علی میرا ولی ہے. وہ شرما گئی تو میں نے قبر پہ تھپکی مار کے کہا ابنکا ابنکا ابنکا, تو شرما نہیں. اے فاطمہ بنت اسد, پراؤڈلی آج جواب دو ان 2 فرشتوں کو کہ میرا بیٹا علی ابن ابی طالب, لا عقیل لا جعفر. یہ بھی رسول اللہ نے کہا, عقیل کا نام نہیں لینا ہے, جعفر کا نام نہیں لینا, بلکہ کس کا نام لینا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا نام لینا ہے. سو برزخ میں یہ ولایت, برزخ میں یہ عزاداری. اور مرزا شیرازی کا نام آپ سب نے سنا ہے, یہ میں ریفرنس آپ کو دے دوں, عدل الہی بک ہے شہید مطہری کی, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خود مرزا شیرازی ہمیں لیکچر دے رہے تھے, ہمیں پڑھا رہے تھے. شہید ڈاکٹر مطہری کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا وہ کلاس میں آئے اور اونچی آواز میں وہ رونے لگے. ہم نے کہا محرم تو نہیں ہے, آپ اس طرح یونیورسٹی میں آ کر لیکچر کے دوران آواز کے ساتھ اونچی آواز میں کیوں رو رہے؟ تو انہوں نے کہا آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میری موت آئی ہے اور مجھے قبر میں اتار دیا گیا ہے, لیکن جیسے ہی میری اولاد نے, میرے اسٹوڈنٹس نے, میرے ریلیٹیوز نے میری ڈیڈ باڈی کو قبر میں اتار دیا, میں نے دیکھا ایک بہت ہی جونی ڈاگ کتا میرے ساتھ قبر میں آ جاتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا. میری اولاد بھی اس کی آواز کو, وہ بھونک رہا ہوتا ہے وہ کتا,
یہ میں مرزا شیرازی کی بات کر رہی ہوں. ہی واز مجتہد. انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ میرے ساتھ وہ ڈرونی کتا آتا ہے, نہ کوئی اس کی آواز سنتا ہے, نہ کوئی میری فریاد سنتا ہے, نہ کوئی میری ہیلپ کرتا ہے, یہاں تک کہ میرے اوپر سب نے مٹی ڈال دی اور میں چیخ رہا ہوتا ہے پلیز بچاؤ, ہیلپ می, کسی طرح اس کتے کو یہاں سے دور کرو. اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں کیوں نہ سرکار کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے دامن کو تھام لوں. صلی علی محمد وآل محمد. میں نے حسین کو پکارا, میں نے یا حسین کیا, میں نے زینب کو پکارا. دیکھا وہ جو ڈاگ تھا, وہ جو کتا تھا, وہ جیسے ڈیزالو ہوتا ہے نا, اس طریقے سے وہ مٹی میں بدلتا چلا گیا اور قبر میں اس کی کوئی نشان باقی نہیں رہی. تب جاگنے کے بعد تہجد کے لیے میں بہت رویا, بہت گریا کیا. مجھے خواب کے عالم میں ہی جواب ملا, مرزا شیرازی یہ جو کتا تھا نا, عالم برزخ میں اعمال مجسم ہو جاتا ہے, وہ آپ کے سامنے آپ کے اعمال آ جاتے ہیں. یہ آپ کا وہ غصہ تھا, یہ آپ کا وہ غصہ تھا جو برزخ کے عالم میں ایک کتے کی صورت میں آپ کے ساتھ محشور ہوگا. سو انہوں نے اس دن سب سے معافی مانگ لی, انہوں نے اس دن سب کو راضی کر لیا, انہوں نے اس دن صدقات نکال لیے اور اپنے آخرت کو سنوارا. بٹ یہ چانس ہر کسی کو نہیں ملتا ہے عزیزان من. سو برزخ کو سنوارنا ہے. فرش عزائے سرکار کربلا امام حسین علیہ السلام بہترین ذریعہ ہے آپ کے لیے اپنے برزخ کو سنوارنے کے لیے, اپنے قبر کو سنوارنے کے لیے. آیت اللہ عظمیٰ مرعشی نجفی نے صرف ایک وصیت کی. نمبر 1, وہ جا نماز جس پہ 80 ایئرز میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے, اس کو میرے قبر میں میرے سینے کے اوپر رکھنا. اور نمبر 2, میرے گھر میں ایک عزا خانہ ہے. فار ایگزامپل یہ عزا خانہ ہے نا, وہاں ایوری تھرسڈے فرش عزا بیچتی ہے. خدا را اس چٹائی کو اٹھا کے میرے قبر میں جھاڑ لینا, اس چٹائی کو اٹھا کے میرے قبر میں میرے جنازے کے اوپر جھاڑ لینا, کیونکہ جہاں جہاں عزادار بیٹھتے ہیں وہ مٹی, وہ ذرات شفاعت کا وسیلہ بن جاتا ہے. اور نمبر 3, آیت اللہ مرعشی نجفی نے فرمایا مجھے کسی عزا خانے کے انٹرنس پہ دفنا دینا, مجھے حرم بی بی معصومہ میں بھلے مت دفناؤ, مجھے امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ بھلے مت دفناؤ, مجھے کسی عزا خانے کے انٹرنس پر یا کسی لائبریری کے انٹرنس پر مجھے دفنا دو جہاں لوگ معرفت اہل بیت کو حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں. اور آج وہ وہیں پہ دفن ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, آیت اللہ مرعشی نجفی وہ ہے, یہاں پہ انڈیا سے بہت سارے لوگ ہیں, پاکستان سے بہت سارے لوگ ہیں, ان کا بیٹا میرے استاد ہے, مجتہد ہے. وہ کہنے لگے کہ میرے بابا کی ڈیتھ ہونے کے بعد لکھنؤ سے, ممبئی سے, دلی سے کال آئی اور جسٹ فرام انڈیا سے اب تلک آیت اللہ مرعشی نجفی کے نیابت میں 280 حج بجا لا چکے ہیں. 280 حج بجا لا چکے ہیں. اور وہ رو کر کہتے میرے بابا وہ تھے جنہوں نے اپنی لائف میں, اپنی حیات میں حج نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ سب کچھ ولایت علی کو پروف کرنے میں انہوں نے دے دیا تھا. اور 37,000 بہت بڑی بات ہے, 37,000 انہوں نے بکس خریدی اپنا سب کچھ دے کر ولایت اہل بیت کو ثابت کرنے کے لیے. اور آج بھی ان کی لائبریری دنیا میں ہینڈ رائٹنگ سب سے بڑی لائبریری ہے, the biggest library in the world. 37,000 اونلی ہاتھ سے لکھی گئی بکس اس کے اندر موجود تھے, بٹ وداؤٹ اینی کیمیکل. آج بھی وہ بکس خراب نہیں ہو رہی. وجہ دیکھا کیا ہے, تو ہر بک کے اندر تربت کربلا نظر آئی. میں کیا بتاؤں آپ کو, یہ عزاداری, یہ تربت, یہ حسین, یہ زینب, یہ شہداء کربلا, یہ روانگی, یہ ورود کربلا, یہ 2.5 مہینے کا جو ایک خدا گولڈن چانس مجھے اور آپ کو ایک ڈیوریشن دیتا ہے حسینی ورک شاپ میں, اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر اپنے آپ کو حسینی بنانے کے لیے, اپنے برزخ کو سنوارنے کے لیے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے عزیزان من. چلیے دلوں کو روانہ کیجئے سرزمین کربلا کی طرف. کل سے انشاءاللہ آخرت کو سنوارنے کے لیے
اور عاقبت بخیر ہونے کے لیے 10 دنوں میں 10 چھوٹی چھوٹی دعائیں اور وظائف بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گی، جنہیں عمل کے ساتھ ساتھ ان اذکار کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد، قبر بھی منور، اور شفاعت اہل بیت کی ضمانت بھی آپ سب کو مل جائے گی۔ یہ لائٹس آف کر دیجئے گا، میں سلام دیتی ہوں، دلوں کو لے چلیے سرزمین کرب و بلا کی طرف۔ التماس دعا آج میں کہوں گی، روتے روتے پلیز امام زمانہ کو نہ بھولیے گا، وقت کے غریب امام کو نہ بھولیے گا۔ آج رونے میں بخل سے کام نہ لیجئے گا، یہ رونے کی آواز عزیزان من کربلا تک جائے۔ میری مائیں جن کے گودوں میں بچے ہیں، آج ام رباب شاید آپ کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کے بچوں کو دعا دے۔ آج میری مائیں جن کے گھٹنوں میں درد ہے، پھر بھی عزاخانوں میں سیڑھیاں اتر کر آپ آ جاتی ہے، سیڑھیاں چڑھ کر آپ چلی جاتی ہے، ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ زہرا آج آپ کو دعا دے گی انشاءاللہ۔ دلوں کو لے چلیے تھوڑی دیر کے لیے مدینہ کی طرف، پھر کربلا چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام دے دیا ہے۔ چلیے دلوں کو مدینہ لے چلیے گا۔ میں نہیں جانتی آپ جب یہاں سے کربلا جانے کی تیاری کرتی ہے تو آپ کس طرح تیاری کرتی ہے۔ آپ کے بھائی، آپ کے گھر کے مرد آپ کو ایئرپورٹ تلک لے چلتے ہیں۔ حاضر روایت میں ہے قافلہ جب مدینہ سے کربلا کی تیاری کرتا ہے، ایک بات صرف میں آپ کو بتا دوں، یہ مدینہ حسین ماں فاطمہ کی قبر سے رو رہا تھا۔ حسین ایک چھوٹا بچے کی اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجیے گا۔ آج شرمانا نہیں ہے میری ماں، اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے۔ کہتے ہیں کہ حسین ایک بچے کی اجرکم اللہ، بیٹا تو جب حج کو عمرے میں بدلے گا نہ فاطمہ سعد ہوگی، بیٹا جب تو بیٹا جب تو جب تو چلے گی سینہ تھام کر سن لیجیے گا، رونے کی آواز کرنا تو جائز یہ رونے کی حسین واپس آئے۔ حسین نے عباس کو پکارا، کہا عباس قافلہ تیار کرو، محمل سجا دی جائے۔ تاریخ میں ڈیفرنٹ روایت ہے، کہا جاتا ہے عباس غازی نے حسین محمل سجا دی۔ کیوں؟ علی کی بیٹی آج ہو جاتی اب بیبیاں تیار ہو جاتی ہے، حسین مسند پر تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ حسین علی اکبر نے ہاتھوں سے سہارا دیا، نہ جانے اس وقت ہوگی۔ مرتبہ حسین نے دیکھا حسن کی بیوہ رہی ہے، کہا
اپنے ماں کو سوار کرو سے بچنے کو سوار کیا ہمت سن لیجیے گا قاسم سوار کیا مگر علی کی حسین نے عباس کو پکارا اے عباس علی کی بیٹی آ رہی ہے میری بہن کو سہارا دو مگر اب سننا چاہوں گی کون آیا جس پر حسین نے چھوڑ دیا حسین نے مسئلہ چھوڑ دیا اور حسین نے روک رکھا سب کو ساتھ دے گا سن لیجیے گا آزاد مجھے یا زہرا یا زہرا آزاد میرا سجا پہنچ گئی ہر طرف سے خون کی خوشبو آ رہی ہے زینب حسین کے چہرے سو جاری ہے حضرت مرد بھیا حسین اس سرزمین کا نام کیا ہے جب سے اس سرزمین میں مجھے الا لعنت علی القوم الظالمین ہاتھوں کو اٹھا لیجئے گا کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا جزاک اللہ بہت گریہ کیا ہے ان آنسوؤں کو تھوڑی دیر کے لیے مت پوچھئے گا آج کسی ماں کے ساتھ زہرا بیٹھی ہے آج کسی بیٹی کے ساتھ سکینہ بیٹھی ہے آج کسی پھوپھی کے ساتھ کلثوم و زینب بیٹھی ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور سب مل کر کہیے گا آج جب زینب کرب و بلا پہنچی اور جناب زینب نے جیسے ہی کرب اور بلا کا نام سنا مٹی ہاتھ میں اٹھایا سر پر ڈال دیا اور زینب یہ فریاد کی تھی زینب نے یا حسین زینب کے ساتھ یا حسین دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے یا حسین نہیں آواز کر بناتا جائے یا جزاک اللہ شفا کے لیے پکارے یا حسین عشق کے ساتھ پکارے مولا کو یا آپ حسین کو پکارو گے حسین لبیک کہے گا آپ حسین کو پکارو گے بقی سے جواب آئے گا آپ حسین کو پکارو گے شام سے جواب آئے گا آج اپنے بچوں کے لیے اکبر و قاسم کا واسطہ دے کر ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز میں کہیے یا بچیوں کے لیے یا بس اتنا سا پیار ہے آپ کے دل میں یا
آج سید سجاد یا حسین تیرے شفا کے لیے یا حسین بلند آواز میں یا حسین یا حسین اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا دے یا اللہ، جو بے اولاد ہے ان کے گودوں کو فرما دے یا اللہ، جسے کربلا جانا ہے انہیں کربلا دکھا دے یا اللہ، ہمیں شام دکھا دے یا اللہ، مرنے زبان نجف پہنچا دے یا اللہ، مرحومین کے درجات میں بلندی عطا کر یا اللہ، ان کے قبر کو نور حسین سے منور فرما دے یا اللہ، ساقی کوثر کے ہاتھوں آب کوثر سے سیراب فرما دے یا اللہ، ماتم حسین۔ آج پہلی ہے ماہ عطا کی، روح آئے گی اب فاطمہ کی، روح آئے گی اب فاطمہ کی، آج پہلی ہے ماہ عطا کی، تو شدت کی گرمی کا موسم، لوکا چلنا آمد کی پیغام، لوکا چلنا قیامت کی پیغام، جلتی ہے دست والا کی، جلتی ہے دست والا کی، منزل سے ہم آج پہلی ہے سات بچے بھی ہیں سفر میں، کس طرح دھوپ سے شے بچائے، سات بچے بھی ہیں سفر میں، کس طرح دھوپ سے شے بچائے، آس دل سے بندھی ہے خدا کی، آس دل سے خدا کی، آج پہلی ہے راستہ کا ہے شکے بگڑے ہوئے ہیں جو تیور پیغمبر ہے ہر باوفا کی، تیغ کی آج پہلی ہے ماہ عزا کی، یہ سونا راستے میں بھائی ہوگا کوفے میں بھائی، راستے میں بھائی ہوگا کوفے میں بھائی، اہل چین پر بھی شہر کے جفا کی، اہل چین پر بھی شہر کے جفا کی، اس میں فاطمہ کا نظر داشت بلا کا، اس میں فاطمہ کا نظر داشت بلا کا، سب کا مائی لوٹی مصطفیٰ کی، سب کا لوٹی مصطفیٰ کی، آج پہلی ہے ماہ عزا کی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدی و مولائی معتمدی و رجائی سیدی ذخری و ذخیرتی فی آخرتی و دنیائی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ ابن فاطمة الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقا غریبان مولا بے کسان بادشاہ خراسان وزامنان یتیمان السلام علیکہ یا مولا وابن مولا السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا سلطانی یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا روحی و جسم لک الفدا کن شفیعنا والدینا و اولادنا فی یوم الجزا سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم و فی الآخرت شفاعتکم السلام علیکہ ولا اختک فاطمة المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام انس والجان الامان 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 من فتنة الزمان سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر الشہید الریاحی السلام علیکہ یا سادات موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم